بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد. ہم ووٹ کیوں ڈالیں؟ ہم کیوں نکلیں؟ کون نکلے گا اور کیوں نکلیں گے؟ سوال تو بنتا ہے کہ ہم ووٹ کیوں ڈالیں. ہمیں پتہ ہے خان بھی جیل میں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم سے نشان بھی چھین لیا گیا ہے. ہم ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ ہم کو ریلیوں کی اجازت نہیں ہے، ہم کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے. جہاں ہم چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پولیس آ جاتی ہے، ہم کو جیلوں میں ڈال دیتی ہے. عوام سارا دن اسی میڈیا کی جو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے اس میں مایوسی کی باتیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں کو بالکل مایوس کر کے رکھا ہوا ہے. تو ہم ووٹ کس کو ڈالیں؟ کیا یہ لوگ آزاد ہیں؟ کیا یہ لوگ بک جائیں گے جن کو ہم ووٹ ڈالیں گے؟ تو ہم ووٹ کیوں ڈالیں؟ جب ترکی میں اردگان کو نااہل کر دیا گیا تھا تو کیا ہوا؟ جو ترک کے لوگ تھے، جو وہاں کی قوم تھی، ان لوگوں نے ایک ووٹ سے اردگان کے ہی جو پینل یا جو ان کی اپنی ٹیم والے تھے ان کو ووٹ دیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اردگان کو دوبارہ لیا ہے. آج ترکی دیکھے کہاں چلا گیا ہے، آج اردگان کو دیکھے کہ کہاں ہے. یاد رکھیں کہ زندہ قومیں ووٹ کی طاقت سے آتی ہیں اور ووٹ کی طاقت سے رہتی ہیں، اور مردہ قومیں ووٹ کی بجائے ادھر ادھر سے آنے کی کوشش کرتی ہیں، جو کہ آج تک ہوتا رہا ہے، اب نہیں ہونا چاہیے. تو آئیے ہم بھی اس ووٹ کی طاقت استعمال کریں، نہ کہ گھراؤ اور جلاؤ والی طاقت استعمال کریں. کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مافیا ہے، جو طاقتور مافیا ہے، وہ آپ کے اس جلاؤ گھراؤ کی بیسس پہ آپ کو کچل دیتا ہے اور کچلنے کے بعد آپ کو ہٹا دیتا ہے. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ووٹ کیوں ڈالنا ہے اور ہم نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے. یاد رکھیے کہ وہ شخص عمران خان، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے آپ نے مجھ سے میرا نشان تو چھین لیا لیکن میرا ایمان تو نہیں بدلا. میرا صرف اور صرف ایک الیکشن کا سمبل بدل گیا نا، ایمان تو نہیں بدلا. ایمان تو آج بھی وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس نے اپنے موٹو ہی ادھر سے سٹارٹ کر دیا ہے. اور آپ کو کیا چاہیے؟ ووٹ آپ نے اس موٹو کے لیے ڈالنا ہے، آپ نے اس آئیڈیالوجی کے لیے ڈالنا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس کے لیے ووٹ ڈالنا ہے. وہ شخص جس نے ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح کو فالو کیا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے. اور یاد رکھیں پچھلے 75 سالوں میں پاکستان میں صرف 2 لوگوں کو پیدا کیا. ایک محمد علی جناح جس نے اس ملک کے لیے اپنی ساری جائیداد وقف کر دی. دوسرا عمران خان جس نے اس ملک کے لیے اپنی ساری جائیداد، شوکت خانم، اپنے سارے گھر بار ہر چیز اس ملک کے لیے وقف کر دی. کوئی اور پولیٹیشین نہیں پیدا ہوا ہے. اس لحاظ سے ووٹ اس کے لیے ڈالنا ہے. یاد رکھیے اگین، جیسے قائد اعظم نے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے اپنی گھریلو زندگی ختم کر دی تھی، اسی طریقے سے اس شخص نے اپنے بچوں کو بالکل چھوڑ دیا ہے. کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے بچوں کی خاطر. ہمارے بچوں کی خاطر اس نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا. ووٹ اس شخص کے لیے ڈالنا ہے اور اس لیے ڈالنا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور سر عام کہتا ہے اگر تم نے میرے ملک کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی غلط بات کی اور کچھ آپ نے میرے ملک کے ساتھ مداخلت کی تو میں لڑوں گا آپ سے. اور اس نے آپ کو سرپرائز بھی دیا. چاہے آپ کے جتنے بڑے جہاز ہوں، جتنے مرضی ہوں، اس نے آپ کے جہازوں کو گرا کر دکھایا. اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ یہ نہیں کرنا. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ واحد لیڈر تھا جس نے کیا. ووٹ اس کے لیے ڈالنا ہے. یہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس نے اس محبت کی بیسس پہ پوری دنیا میں کھڑے ہو کر ناموس رسالت کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور اس نے کہا کہ میرے حضور کی بے حرمتی نہیں کرنی.
وہ شخص کہ جس نے کہا ہے کہ مغربی دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر کہا کہ بس آپ لوگ اپنے اصول بدلو گے. وہ شخص کہ جس نے کہا ہے ہم اس لیے بہکے ہیں کہ ہم نے اسلام کی ٹیچنگ کو ہم نے چھوڑ دیا, اس لیے اس نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنائی کہ جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین تھے, ان کی جس لحاظ سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی, جس طریقے سے وہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو عروج میں کیا, تو اس کی نالج پتہ چلنی چاہیے کہ آخر کو وہ ایسی کیا بات تھی, کیا ان میں خوبیاں تھی کہ انہوں نے پوری دنیا کو انہوں نے تقریباً فتح کر رکھا تھا. جس نے پاکستان کو وہ 1992 میں وہ کپ دیا کہ جو آج تک کوئی اور نہیں دے سکا, اور یہ وہ سوچ تھی کہ جس نے اس نے کہا تھا کہ اگر ہم نے آج آسٹریلیا کو کارنر ٹرائیکر کی طرح ہم نے ان کو ہرا دیا تو ہم جیت جائیں گے. اس شخص کے لیے ہم ووٹ ڈالیں گے جس نے آپ کے اور میرے بچوں کے لیے ایک ایسا ہسپتال بنایا کہ جس میں غریبوں کا سب سے مہنگا ترین علاج فری ہو سکتا ہے. اس نے اپنے بچوں سے ان کی ماؤں کے جو بہت مائیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا حیثیت رکھتی ہیں, اس کی اپنی ماں بھی ایک کینسر سے گئی تھی, اس نے اس محبت میں وہ پورا کینسر ہسپتال ان سب بچوں کے لیے بنا دیا کہ وہ اپنی ماؤں کو وہاں پہ علاج کرا سکے. اس نے ہر اس ماں کے لیے ایک ایسے ہسپتال بنا دیا جہاں وہ اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں. ہم نے اس شخص کو ووٹ دینا ہے. یاد رکھیں یہ وہ شخص ہے کہ جب بادشاہوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے یہ کر دو, مجھے اسٹیل مل لگا دو, یہ کر دو. وہ کہتا تھا کہ آپ کے ملک میں میرے 15,000 غریب لوگ ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں, وہ جیلوں میں ہیں, ان کو چھوڑ دو. اور بادشاہ اس کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. ہم نے اس شخص کو ووٹ دینا ہے. ہر وہ شخص جس نے وہ دیکھا ہے اس پہ لازم ہے کہ اس شخص کے لیے نکلے اور ووٹ دے. ہم نے اس شخص کو ووٹ دینا ہے کہ جس نے آپ کا میرا غریبوں کا احساس کیا. اس نے احساس پروگرام کو اتنا وسیع کر لے گئے کہ سارے غریبوں کے لیے بغیر کسی ٹرانزیکشن کے صاف و شفاف طریقے سے ایک بہت بڑی رقم ان کو دی تاکہ ان سب کا جو روزگار ہے وہ چل سکے, ان کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. اور انہوں نے ایک بہت بڑا احساس پروگرام سٹارٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ اس نے ان غریبوں کے لیے جو کہ دہاڑی دار مزدور ہے, وہ جب مزدوری کرنے آتے شہروں میں تو وہ بیچارے جہاں 500 روپے کرتے ہیں وہاں پہ 150 روپے کا کھانا کھا لیتے ہوتے ہیں. دن کا 3 وقت کا کھانا اگر 50 روپے بھی ہو تو 150 روپے چلا جاتا ہے. ان کے لیے اس نے لنگر خانے بنائے کہ یہ دہاڑی دار مزدور وہاں پہ جا کے کھانا کھا سکے, عزت سے کھانا کھا سکے. یہ وہ شخص ہے. ہمیں اس کے لیے ووٹ دینا ہے. ہم نے اس سوچ کے لیے ووٹ دینا ہے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے بارے میں بات کرتا ہے. ہم نے اس شخص کے لیے ووٹ دینا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اسی طریقے سے کھانے کھاتا ہے, جو آپ کی طرح سادہ انسان ہے, آپ کی طرح چائے کے اندر روٹی ڈبوں کے کھانے والوں میں سے ہے. وہ پائے نہاری اور بڑی بڑی وہ چیزیں کھانے والوں میں سے نہیں ہے. وہ آپ کی طرح سادہ آدمی ہے, جو نڈر آدمی ہے, جو آپ کے درمیان میں زمین پہ بیٹھنے سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, جو آپ ہی کی طرح ایک انسان ہے. ہم نے ووٹ اس شخص کو ڈالنا ہے. ہم نے ووٹ اس کے نظریے کو ڈالنا ہے. ہم نے ووٹ عمران خان کو ڈالنا ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ جب یہی دہاڑی دار طبقہ آتا ہے, ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہوتی, اس کے لیے پناہ گاہ بنائی ہے. ہم نے ووٹ اس شخص کے لیے ڈالنا ہے. صحت جان ہے تو جہان ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ صحت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اس شخص نے ان غریبوں کے لیے صحت کارڈ دیا. 1 کروڑ لوگوں نے یہ صحت کارڈ استعمال کیا. ان 1 کروڑ لوگوں کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اس شخص کو آ کے ووٹ دے کہ اس نے آپ لوگوں کی کیا. وہ 27 لاکھ فیملیز جس نے اس صحت کارڈ سے فائدہ اٹھایا, اس 37 لاکھ فیملیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نکل کے ووٹ دیں. وہ نکل کے اس شخص کے لیے ووٹ دیں, اس کانسیپٹ کے لیے ووٹ دیں جس نے آپ جیسے غریبوں کے لیے کیا ہے. اس نے بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنائے, اس نے بڑی بڑی چیزیں نہیں کی, اس نے چھوٹی چھوٹی چیزیں کی ہیں, لیکن وہ آپ کے لیے کیے, وہ غریبوں کے لیے کیے, وہ مسکینوں کے لیے کیے, وہ اس طبقے کے لیے کیے جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے. آپ لوگ نکلو. یاد رہے کہ 1.5 سال پوری دنیا بند ہو گئی تھی کووڈ کی وجہ سے. اس شخص نے پھر ایک دفعہ پھر آپ غریبوں کے لیے سٹینڈ لیا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. اس کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ آپ لاک ڈاؤن کرو اور
فلانی یونیورسٹی کہہ رہی ہے یہ اس نے کہا نہیں میں اگر یہ کر لوں گا میرا دہاڑی دار طبقہ میرا غریب طبقہ پس جائے گا, میں یہ نہیں کروں گا. اس نے ایک نیا کانسیپٹ لے کر آیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, اور آپ لوگوں کی زندگیوں کو سے لوگوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی. ووٹ اس کو دینا چاہیے, اور اس کو اس لیے دینا چاہیے کہ نیو یارک والوں نے بھی کہا کہ ہم عمران خان والا جو طریقہ ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ہم وہ استعمال کریں گے کیونکہ اس سے اصل فائدہ ہے. تو یہ وہ شخص ہے جنہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ کیسے آپ نے گورننس کرنی ہے. اور یاد رکھیے کہ اس نے وہی ویکسین جو آپ لوگوں کے لیے امپورٹ کی تھی, وہی ویکسین جو آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی, وہی ویکسین خود لگوائی ہے, کہیں اور نہیں گیا. اس شخص کو ووٹ دینا ہے جو کہ علاج بھی پاکستان میں کرتا ہے. اس شخص کو ووٹ دینا ہے جو کہ جو ہسپتال اس نے بنایا اس میں علاج کرواتا ہے, کہیں باہر نہیں جاتا. ووٹ ہم نے اس دینا ہے. اور میں آج اپنے پنجاب کے, خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, مت بھولنا اس گرمی کو 2022 کی کہ جب یہ شخص پورے پنجاب میں ایک دن 2-3 کمپین کرنے نکلتا تھا, گرمی ہوتی تھی, پسینے میں شرابور تھا, آپ لوگوں کے پاس آتا تھا ووٹ مانگنے کے لیے. آج اس شخص کو یہ لوگ اجازت نہیں دے رہے کہ آپ کے پاس آئے. آج وہ شخص سامنے نہیں ہے, آپ نے نہیں بھولنا کہ وہ شخص ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا. اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر آپ نکلے باہر اور آپ لوگوں نے احتجاج کیا تو آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں میں یہ تکلیف نہیں لینی, لیکن 8 فروری کو ووٹ کے لیے نکلنا ہے. آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ چاہے گرمی ہو, چاہے بارش ہو یا کچھ بھی ہو, وہ کھڑا تھا آپ کے ساتھ, وہ کھڑا تھا, ڈٹ کے کھڑا تھا, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان آپ کے لیے اور میرے بچوں کے فیوچرز کے لیے. اس کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتا تھا, آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. لیکن وہ کس لیے کھڑا تھا؟ آپ کے لیے اور میرے لیے. ہم نے اس شخص کو ووٹ دینا ہے, چاہے وہ جب زخمی ہوا تھا آپ کے لیے اور میرے لیے زخمی ہوتا, ہم نے اس شخص کو ووٹ دینا تھا. ہم نے یہ یاد رکھی یہ وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں میرا خواب ہے کہ میں ایک ایسی یونیورسٹی بناؤں اور ان پسماندہ علاقوں میں بناؤں جہاں آپ کے بچے اور میرے بچے فری سبق پڑھ سکیں. اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیول جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے اس لیول کی وہ کریں, اور کر کے دکھایا ہے. کیا کسی اور پولیٹیشین نے یہ ذاتی حیثیت پہ کر کے دکھایا ہے؟ نہیں. اس شخص کے لیے نکلنا ہے جو آپ کے اور میرے بچوں کا سوچتا ہے, ہم نے اس کے لیے کرنا ہے. لیکن سب سے بڑی بات, ہم نے اس شخص کے لیے کھڑے ہونا ہے, اس شخص کے لیے باہر نکلنا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا تھا؟ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ اپنے 80,000 فوجی جوانوں کو نہیں شہید کروانا چاہتا تھا, وہ ان کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا, وہ پاکستان کا $200 ارب کا نقصان نہیں کروانا چاہتا تھا. اس نے کہا دوستی کرو گے تو برابر کی دوستی ہوگی, ہم آپ کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑیں گے. یہ اس کا قصور. اس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یہی تو وہ جو وجہ تھی کہ جس میں اس کے خلاف ایک سازش ہوئی. اس سازش میں ہم نے دیکھا کہ ان کو کہا گیا, لوگوں کو کہا گیا اگر اس کو ہٹا دو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے, اگر اس کو نہ ہٹایا تو ہم سزا دیں گے. اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ہٹایا ہے, اس ڈر کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ہٹایا ہے. لیکن اس شخص کے کہ جس کے دل میں سوائے اللہ کے خوف کے کوئی نہیں, اس کے لیے ہم نکلیں گے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک ڈائری اٹھائی اور باہر نکل گیا. ہم اس کو ووٹ دینے کے لیے باہر نکلیں گے, ہم اس کے لیے نکلیں گے. یہ یاد رکھیں اس کی سزا یہ تھی, اس بہادر شخص کی سزا یہ تھی کہ اس کو قیدی نمبر 804 بنا دیا گیا. وہ جب کہتا ہے اللہ الحق ہے تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا تو اس شخص کو آپ نے ایک نام دے دیا, قیدی نمبر 804. اور اللہ کی شان دیکھو, قیدی نمبر 804 ایک عزت والا نام ہو گیا. وہ تو عز و من تشاء. آپ کون جانتے ہو؟ ہر وہ شخص جس نے قیدی نمبر 804 کے بارے میں کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عزت دی. تو ہم اس شخص کے لیے ووٹ دینے نکلیں گے کہ جس کو جب گولی لگی تو اس نے تب بھی وہاں کھڑے ہو کر کہا میں بھی کھڑا ہوں, تم بھی کھڑے رہو. وہ ڈرا نہیں تھا,
وہ ادھر تک بھی کھڑا رہا تھا اس بہادر شخص کے لیے کہ جس نے بچوں کو انسپائر کیا. وہ بچے جب اس کو دیکھتے تھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. جب وہ اس کے اوپر سگنیچر کرتا تھا تو وہ کھل اٹھتے تھے. ہم اس شخص کے لیے نکلیں گے, ہم اس شخص کو ووٹ دینے کے لیے باہر نکلیں گے. یاد رہے یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا پرچم کو بلند کیا پوری دنیا میں. یاد رہے یہ وہ شخص ہے کہ جب انٹرنیشنل جگہوں پہ جاتا تھا اس میں کوئی کونے میں اس کو نہیں بٹھاتے تھے, اس کو درمیان میں کھڑا کرتے تھے. اس کے اپنا ایک اور ہے, اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے. یہ بول سکتا ہے, یہ پرچی والا شخص نہیں ہے. ہمیں اس بولنے والے شخص کو ووٹ دینا ہے. ہم نے اس کے لیے باہر نکلنا ہے. 8 فروری کو اس شخص کے لیے باہر نکلنا ہے. کیوں؟ اس شخص سے جب سمبل چھین لیا گیا, اس کو 100 سمبل دے دیے گئے. چاہے اس میں نشان کوئی بھی ہو, چاہے وہ بینگن کے نشان ہو, آپ نے اس بینگن کے نشان سے شیر کو پیٹنا ہے. چاہے وہ پریشر کوکر کا نشان ہو, آپ نے پریشر کوکر کے نشان پہ ووٹ دینا ہے اور اس سے شیر کو پیٹنا ہے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اگر ہتھوڑا نشان ہے تو ہتھوڑا شیر کے سر پہ مارنا ہے, ہتھوڑے سے تیر کو توڑنا ہے. ہم نے اس ملک کو جوڑنا ہے, ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. یہ آپ نے اور میں نے لے کر جانا ہے, یہ ہماری اولادوں نے لے کر جانا ہے. ہماری اولادیں ہم لوگ وہ نہیں ہیں. ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے. اور یہ یاد رکھیے ان میں سے کوئی شخص بھی بےایمانی نہیں کرے گا, کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ ووٹ آپ کی امانت ہے, یہ ووٹ اس کی امانت ہے. اور اگر انہوں نے اس امانت میں خیانت کی تو قیامت والے دن نہ آپ ان کو بخشو گے, نہ ہم ان کو بخشیں گے, اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا جب تک وہ ہم سے معافی نہیں مانگ لیں گے. ان لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت ہے. میں نہیں مانتا کہ وہ لوگ بکیں گے, میں نہیں مانتا کہ وہ لوگ جھکیں گے, میں نہیں مانتا کہ وہ لوگ کہیں جائیں گے. ان میں سارے وہ لوگ ہیں جو اس شخص کے ساتھ کھڑے تھے, اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں, اس شخص کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور یہ انشاءاللہ تعالی وقت بتائے گا. اور آپ لوگوں نے ہر ایک شخص کو جتانا ہے جو مختلف نشانوں کے ساتھ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے اس شخص کو, اس لیڈر کو, ہم نے ان کرپٹ مافیا سے بچانا ہے, ہم نے اس کرپٹ سسٹم سے بچانا ہے. اور یاد رکھیے آپ کا وہ ووٹ اس کنکر کی مانند ہے جو اس چھوٹے سے پرندے ابابیل کی چونچ میں تھا, جس نے ابراہا کے کرپٹ لشکر کو تہس نہس کر دیا. تو آج کے ابراہا کے جو کرپٹ ہاتھی ہیں, ہم نے ان کو اس چھوٹے سے کنکر, اور وہ کنکر کیا ہے؟ آپ کا ووٹ ہے. وہ ابابیل کیا ہے؟ وہ آپ لوگ ہیں. ہم نے مل کے ان ابابیلوں کی طرح اپنے ووٹ سے ان کو ہرانا ہے, اس سسٹم کو ہرانا ہے. پاکستان میں اس بھنور سے نکلنا ہے. وہ صرف اور صرف آپ کے ووٹ سے نکلے گا, وہ کسی اور طریقے سے نہیں نکل سکتا. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بزرگوں, آپ سب لوگ نکلو گے. یاد رکھیں کہ جب 50% سے کم لوگ نکلے ہیں ووٹ دینے کے لیے, یہ کرپٹ مافیا نے ان کو ووٹوں کی تعداد کو تبدیل کیا ہے. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے اور آپ سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ آج 8 فروری کو اس دفعہ آپ لوگ 80%, 90% باہر نکلو گے. فجر کی نماز کے بعد آپ نکل جاؤ گے. سارے جوان نکل جائیں گے, سارے بزرگ نکل آئیں گے, ساری عورتیں نکل آئیں گے. ہر وہ شخص, 12.5 کروڑ لوگ جن کا ووٹ ہے, آج آپ کے لیے پاکستان ووٹ مانگ رہا ہے. آج آپ سے عمران خان ووٹ مانگ رہا ہے. آج آپ سے پاکستان تحریک انصاف ووٹ مانگ رہے ہیں. آپ نکل کے ان سب لوگوں کو جتاؤ, ان کو بتاؤ کہ آپ کی طاقت کیا ہے, تاکہ یہ ان طاقتوں سے زیادہ آپ کی طاقت سے ڈرے, ان طاقتوں کی بجائے آپ کی طاقت کے سامنے سرنگو ہو. ان کو پتہ ہو کہ یہ جتانے والے ہیں, وہ لانے والے نہیں ہیں, آپ لانے والے ہیں. آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے, آپ لوگوں نے ووٹ دینا ہے. آپ کی طاقت ہے, یہ اصل طاقت ہے, یہ زندہ قوموں کی طاقت ہے. تو آؤ, آج تک ہم سوئے ہوئے تھے, اس شخص کے لیے ہم جا کے نکلے اور ووٹ دیں جس نے آپ کو اور مجھے جگا دیا, جس نے آپ کو اور مجھے شعور دے دیا, جس نے اس قوم کے لیے موٹر وے نہیں بنائی, اس نے یہ قوم بنائی ہے. وہ قوم جو آج باشعور ہے, وہ قوم جو آج سوال اٹھاتی ہے, وہ قوم جو ایک جانور کی طرح جو کہو وہ نہیں کرتی, وہ سوال اٹھاتی ہے, آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا اس شخص نے اس ملک سے کوئی پیسہ باہر لے کر گیا؟ کیا اس کی کوئی جائیداد باہر بنی؟ ہمیں آج تک نہیں پتا. باقی لوگوں نے جائیدادیں کیسے بنائی ہیں, آج تک ہمیں نہیں پتا. یہ وہ شخص ہے, اس کے لیے نکلو, آپ بھی نکلو, ہم بھی نکلیں گے.
8 फरवरी को इस मुल्क को हमने उस भंवर से निकालना है, और सिर्फ आप लोग निकाल सकते हो। तो आओ मेरे साथियों, आओ मेरे भाइयों, हम निकले 8 फरवरी को और वोट दें और पाकिस्तान की एक नई जिंदगी शुरू करते हैं आज के बाद। शुक्रिया।